بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، اس کے معنی پڑھائے جاتے ہیں۔ الفاظ و معنی سے مل کر ایک حال پیدا ہوتا ہے جس کو آپ ایک ایگزام بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اگر صرف الفاظ و معانی کے اوپر ہم اکتفا کر لیں تو یہ گویا ادنا چیز ہے۔ جب تک ان الفاظ و معانی سے مل کر جو نظام بنتا ہے وہ ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے ملک میں نہ ہو، تو گویا کہ اسلام و دین مکمل نہیں ہے۔ غلبہ اسلام یہ تکمیل رسالت ہے۔ غلبہ اسلام کے بغیر تکمیل رسالت نہیں ہے، اور غلبہ اسلام کے بغیر بہت سارے ایسے اسلامی احکام ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہی حدیث کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ انہی کے اندر ایک حدیث شریف بھی آتی ہے، آپ علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک حد جاری کرنے سے اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ 40 مرتبہ بارش ہو تو وہ برکتیں نہیں حاصل۔ اس لیے بھائی ہمارا ملک پاکستان 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن جن مقاصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد اب تک حاصل نہیں۔ بہت بڑی قربانی لگی ہے۔ 10,000 مسلمانوں نے کلمے کے نام پر، دین کے نام پر قربانی دی۔ 75,000 عزتیں جو گرفتار ہو گئی ہماری بچیاں ہندوؤں نے، سکھوں نے گرفتار کر لیں، اور ان میں سے بھی 50,000 غالباً برآمد ہو گئی، 25,000 انہی کے پاس ہے۔ یہ جو اتنی بڑی قربانی لگی ہے صرف ایک خطے کے لیے نہیں، اس جگہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک نظام کے لیے قربانی لگی ہے، کلمے کے لیے قربانی لگی ہے۔ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر اسلامی نظام۔ میرے محترم بزرگوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کا نظام ہے۔ جب تک اسلام کا نظام نہیں آئے گا بات نہیں ہوگی۔ اب دیکھو نا، یہاں ہمارے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل جو ہے وہ ہمارے صدر پاکستان کی میز پر رکھا ہوا ہے، وہ رسخت نہیں کر رہا، وہ پاس نہیں ہو رہا۔ یقین جانیے اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، یہاں بھیک مانگی جا رہی ہے صحابہ اکرام کے تحفظ کی، اہل بیت کی عزت و ناموس کے تحفظ کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ نظام غلبہ کافروں کا ہے، عالمی طاقتوں کا ہے، ہمارا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ۔ کیوں نہیں وہ دستخط کر رہا؟ اس کی کیا مجال ہے؟ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اب جو ہے آمدہ الیکشن میں ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کریں۔ دیکھیں ہم بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ آج تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی، اپنا نظریہ نہیں بدلا کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو دین کی بات کریں۔ آج تک ہم جن جماعتوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، یقین جانیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیتے ہیں اور جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا قانون پاس ہوتا ہے، جو جماعت کی پالیسی ہوتی ہے اس کی مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی الحمدللہ میں شاید اب سے پہلے کبھی بھی اتنی کھل کے کبھی کہیں بات نہیں کی ہے، بلکہ اس موضوع کی مناسبت سے میں سامنے آیا ہی نہیں۔ الحمدللہ میرے ہمارے والے مدرسے کے جو ہے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ سن 2001 میں جامعہ شمسیہ سے دورہ کیا، الحمدللہ سن 2003 سے تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ ہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ۔ اور آپ کے یہاں پرائیویٹ کے حلقے میں مطلب الحمدللہ 8 سال سے جمعیت علماء اسلام کی صدارت اور امارت کی خدمت میرے پاس ہے، اور لیکن عملی اس پہ آج تک قدم نہیں لیا، آگے نہیں آیا۔ اس دفعہ بھی ارادہ نہیں تھا، آپ کے شہر والوں کے پاس میں کیا ہوں، کوشش کی ہے کہ یہاں سے بندہ مقامی بندہ ہو، کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہم چلیں، لیکن کوئی نہیں۔ کیونکہ جماعت کا حکم تھا، ان کے کہنے پر الحمدللہ جو ہے
کیا کہتے ہیں کہ ایم پی اے کے نسبت میں ہم کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور آپ کے میں ابھی لکھ کے لایا ہوں کہ ہم جس ہمارا جو نمائندہ ہوتا ہے قومی کا صوبائی، جو پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ 9,05,595 بندوں کا نمائندہ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہم کس بندے کو آگے بھیجیں؟ ہم ایسے بندوں کو آگے بھیج رہے جن کو قل اللہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ ہم سے کچھ نہیں ہوگی اس بارے میں، ہم صرف پوچھو ہم جرم میں شریک ہیں۔ قومی اسمبلی کا ایک نمائندہ آپ کا جو ہوگا ایک حلقے کا وہ 9,05,595 بندوں کا نمائندہ، اور صوبائی اسمبلی کا جو پنجاب کا ایک حلقے کا نمائندہ ہے وہ 4,29,229 بندوں کا نمائندہ۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس بندے کو ووٹ دیں۔ اگر وہ پہلے سے کرپٹ اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آگے چل کر وہ جو گل کھلائے جو قانون سازی کرے گا وہ ہمارے سامنے۔ اس لیے بھائی اب آپ کو یہ سوچ بدلنی پڑے گی کہ ہم نے ڈالر والوں کو یا ڈابروں والوں کو آگے لانا ہے یا ہم نے اداروں کو آگے لانا ہے۔ اور یہ جو یہ نظام ہے بری نظام، اس کے اندر کیا کہتے ہیں نا کہ سروں کی ایک محاورہ مشہور ہے کہ یہاں سر تولے نہیں جاتے گنے جاتے ہیں، یہاں سر تولے نہیں جاتے گنے جاتے ہیں، ورنہ الحمدللہ ہر ایک عالم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سر جو ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، بڑا وزن ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک عالم اور غیر عالم اس کی حیثیت برابر ہے۔ آپ کے ووٹ کی طاقت اس کے اندر اب اس زمانے میں گولی کی طاقت ہوتی ہے، اس کو اگر آپ صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کا اچھے چلیں گے۔ اور ہم نے اللہ کے نام پر ہم میدان میں اندر آئے ہیں۔ میں ابھی ایک کی تاریخ پڑھ رہا تھا، مولانا غیر پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بے تکلف شاگرد تھے۔ حضرت نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس کوئی اسباب نہیں، اس بے سر و سمانی کے عالم میں آپ انگریز کے خلاف انقلاب لانے جا رہے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا ہم سے یہ پوچھنی ہوگی کہ تم نے انگریز کو نکالا ہے کہ نہیں نکالا، ہم سے یہ پوچھ ضرور ہوگی کہ تم نے انگریز کو نکالنے کے لیے کیا کیا۔ بس اس لیے جو ہے میں میدان کے اندر آیا، الحمدللہ اللہ نے نتیجہ دیا، بس الحمدللہ ہم بھی اسی نظریے کے تحت میدان میں آگے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ جو ہے ایک نظریے کو، ایک سوچ کو ووٹ دیں، ایک نظام کو ووٹ دیں، تاکہ انشاءاللہ، اور دیکھو 32 نمائندے اس حلقے میں کھڑے ہوئے، جیتنا تو ایک نہیں، باقی انہیں ہارنا ہے، لیکن جب آپ اسلام کے اور نظریے کے لیے ووٹ دیں گے انشاءاللہ اس کا ایک وزن بنے گا اور مستقبل میں اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے جماعت کا نام نہیں لیا، جماعت وہی ہے جو گیلانی، جس کا جھنڈا گیلانی صاحب کی ٹوپی کی طرح ہے، جماعت وہی ہے جس کا جھنڈا جو ہے گیلانی صاحب کی ٹوپی کی طرح ہے۔ بس انشاءاللہ آپ خود ہی سمجھ جائیں، خود ہی ڈھونڈ لیں، اور کس چیز کو ہم نے آگے چلنا ہے۔ امید ہے کہ آپ ووٹ فرمائیں گے، سمجھ جائیں۔